بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا اور اس سے پوچھا کرتا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگائی تھی جو ہر روز ایک انگور اگاتی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو وہ پانی ابل پڑتا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت آئی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا، اللہ قہار ہے، دلوں کے راز خوب جانتا ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ پس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے؟ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندھک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصے کی عبادت تو ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں، میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی اس کے انگوٹھے کو جلا دیا۔ پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہو گئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا۔ جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے سامنے آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ تو مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا،
جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات والا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کر دیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے تھی ویسے ہی دوبارہ فوت ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر چمبیلی کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا انعام فرماتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی غلامی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعے کو پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی غلامی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنا قبیح اور برا فعل سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناکیاں اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں، اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کا 17واں حصہ ہے۔ اے مسلمانان عالم، زنا کی شدت اور ہلاکت خیزیوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے، جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس عظیم گناہ کا مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دیے ہیں، جن پر چل کر انسان خود کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو گناہوں سے اپنا دامن بچا کر گزر جائے۔